2 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے بغداد شریف کی طرف منہ کر لینا ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ قبلے کی طرف آپ کا منہ ہے تو آپ رائٹ ہینڈ پہ جب نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں تو وہ جو سائیڈ ہوتی ہے، وہ سمت ہوتی ہے، وہ بغداد شریف کی سمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے با ادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن پاک سے جو تلاوت کیا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الکہف کے اندر کہ ہدایت اس کے لیے ہے جسے اللہ عطا کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے نہ اس کے لیے ولی ہے نہ مرشد ہے۔ اللہ پاک نے ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ولایت کے اندر ایک اہم مقام جس ہستی کا ہے، وہ ہستی پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو کہ غوث العظم ہے، آپ اولیاء کے امام ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو کثرت مریدین عطا فرمائی۔ جو مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے اندر ہے، وہی مقام سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اولیاء کے اندر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کال السماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید کے اوپر یوں ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے۔ اور اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ بعد از وصال بھی آپ تصرفات رکھتے ہیں، اپنے مریدین کی دستگیری کرتے ہیں، اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اولیاء اللہ کا وظیفہ رہا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک۔ یہ ویڈیو جو میں اس وقت آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، اس میں آپ کو کچھ ایسا بتانے والا ہوں کہ جب کبھی کسی کے اوپر کوئی سخت مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، دشمن گھیر لیں، جادوگر حملے کرنے شروع کر دیں، جنات خبیثہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں، مالی تنگی آ جائے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو، اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 11 دنوں کے اندر اندر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اس میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جائیں اور رات کو 1-2 بجے کے قریب اٹھیں،
فجر سے پہلے پہلے 2 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے بغداد شریف کی طرف منہ کر لینا ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ قبلے کی طرف آپ کا منہ ہے تو آپ رائٹ ہینڈ پہ جب نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں تو وہ جو سائڈ ہوتی ہے، وہ سمت ہوتی ہے، وہ بغداد شریف کی سمت ہے۔ اس طرف منہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد۔ اگر کوئی یہ نہ پڑھ سکے پھر وہ یہ پڑھ لے، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ اگر یہ پڑھنا بھی مشکل ہو جائے پھر آپ یا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ حضرت سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یہ 111 دفعہ آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آنکھ بند کر کے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ اے پیران پیر، میرا فلاں مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے، اس میں میری دستگیری فرمائیں، اس میں میری مدد فرمائیں۔ 11 دفعہ یہ صدا لگائیں، اور اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اپنے مسئلے کے حل ہونے کے لیے دعا کر کے بغیر بات کیے سو جائیں، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، صدقے دل کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی عرضی ڈال دی ہے اور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے اس یقین کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، بے یقینی کے ساتھ وظیفہ نہیں کرنا۔ اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس وظیفے کی میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں، آپ اس کو کریں اللہ کا نام لے کر، اور میری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملتی رہیں گی۔ آپ اس وظیفے کو نماز کے ساتھ کریں، جب مسئلہ حل ہو جائے اس کے بعد بھی آپ روزانہ عشاء کے بعد 111 دفعہ یہ مسلسل پڑھتے رہیں، اس کو وظیفہ بنا لیں۔ اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ 5 وقت کی نماز کا حصول رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے۔ شریعت پہ چلتے رہیں اور غیر شرعی کاموں سے پرہیز کرتے رہیں۔ وظائف کا فائدہ اس صورت میں آپ کو زیادہ انشاءاللہ تعالی ہوگا کہ جب پیٹ میں رزق حلال ہوگا اور 5 وقت کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر طرح کی شرعی برائیوں سے آپ نے بچنا ہے، اور پاکیزگی و طہارت اور ہر وقت باوضو رہنا اس کو اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ جو ہیں اس شریعت کے رستے پہ جب چلتے رہیں گے، اللہ آپ کو باطنی نور بھی عطا فرمائے گا، اور ولایت کے رستے کی طرف آپ کے قدم چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے حق میں بہتری عطا فرمائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، میرے لیے خصوصی دعا کرے، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔